وہاں غنچے چٹک بھی جائیں تو کلیاں نہیں کھلتی، وہاں خوشبو نہیں آتی، کوئی تتلی نہیں آتی، کوئی جگنو نہیں ہوتا۔ وہاں جب پیاس لگتی ہے تو بس آنسو بہاتے ہیں یا آنسو گیس پیتے ہیں۔ وہاں بادل نہیں، چاروں طرف پتھر برستے ہیں، اور اس بارش میں سب معصوم کشمیری نہاتے ہیں۔ جہنم سے بھی بدتر ہے مگر پھر بھی یہ جنت ہے۔ مگر حوصلہ ہارنا شیوا نہیں ہے مسلمان کا، اس لیے میں کہتی ہوں لہو رنگ لائے گا تیرا اے میرے کشمیر۔ تو جنت ہے، تیری جہنم کی راتیں گزر جائیں گی، حوصلہ رکھنا، وہ وقت قریب ہے کہ جب میرے کشمیر میں لہرائے گا سبز ہلالی پرچم، نعرہ تکبیر بلند ہوگا، سارا کشمیر سجدے میں ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ناظرین، آج کشمیر میں درندگی، وحشیت، جرم، بربریت کی انتہا ہو گئی۔ 3 سالہ معصوم بچے کے سامنے اس کے نانا کو گاڑی سے اتار کر گولیوں سے بھون ڈالا۔ معصوم بچہ نانا کے لاشے پر بیٹھا آنسو بہاتا رہا۔ ظالم، جابر، بے حس بھارتی قاتل فوج اس کے نانا کے جزے خاکی پر جوتے رکھ کر چلتے رہے اور وہ بس نانا نانا پکارتا رہا۔ شیطان کے چیلوں نے 3 سالہ معصوم بچے کو گرفتار کر لیا۔ وہ روتا رہا، اسے چھوڑ دو، اسے جانے دو، اسے مما کے پاس جانا ہے۔ مگر بے حس، بے ضمیر لوگ اس معصوم کو بختر بند گاڑی میں بٹھا کر لے گئے۔ اللہ اللہ، یہ آسمان پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ قہر خداوندی ٹوٹ کیوں نہیں جاتا؟ کب تک سہمے کشمیری؟ کب تک کٹے گا کشمیری؟ کب تک مرے گا کشمیری؟ اس بچے کی آوازیں ناظرین، یہ کسی کے لیے بھی برداشت کرنے والی آوازیں نہیں ہیں۔ کہاں ہے سارا عالم؟ کیا ہمیں آج بھی کسی سلطان صلاح الدین ایوبی، کسی سلطان محمد فاتح کی تلاش ہے؟ کافر تو کافر، نام نہاد مسلمان ممالک کیا کر رہے ہیں؟ اور اوائسی، اس کو تو بس میں کچھ کہہ نہیں سکتی۔ کہاں گئے انسانیت کے چیمپئن؟ کیوں کوئی آواز نہیں ہے؟ کب تک ہم صرف چلاتے رہیں گے؟ کوئی مدد کو کیوں نہیں آتا؟ آج سے کچھ دن پہلے ایک اور ویڈیو، وہ بھی تو میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، جس میں 2 نوجوانوں کو شہید کر کے بھارتی درندے لاشوں کو گلی میں رکھ کر اس کی بے حرمتی کرتے رہے، اور ایک گھر سے معصوموں سے دیکھ کر باہر رہے تھے، اور بیچارے کرتے بھی کیا؟ اپنی بے بسی پر اللہ سے التجا کر رہے تھے۔ دکھائیے، اسی پر بات کروں گی۔ ساتھ ہی آج پھر لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر کے ایک اور پاکستانی کو شہید کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ 6 ماہ میں 14 نوجوان شہید ہو چکے ہیں۔ آج میں کچھ نہیں کہنا چاہتی ان درندوں کو، آج میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی اس درندہ مودی کے لیے، لیکن ہم تمام لوگ، ہمارے پاس تو شرمندگی کے علاوہ بھی نہیں۔ کیا کہیں اپنے کشمیری بھائیوں سے کہ آپ جو سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، ہم صرف تھوڑا سا چیختے ہیں، چلاتے ہیں، روتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں، اور پھر کوئی نیا سانحہ ہو جاتا ہے اور پھر ہم اس پر بات کا آغاز کر دیتے ہیں۔ مشال ملک صاحبہ مجھے پروگرام میں جوائن کر چکی ہیں، بہت شکریہ مشال صاحبہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ آج ساری دنیا نے کشمیر میں بھارتی درندوں کی بے حسی، بربریت دیکھی، لیکن اس کے باوجود کسی ملک کی طرف سے بھارت کے خلاف کوئی آواز نہیں۔ کیا کہیں گی؟ کچھ ہے آپ کے پاس کہنے کے لیے اس پر؟ دیکھیں، یہ کنڈیمنیشنز آتی رہتی ہیں آن اینڈ آف جب بھی کوئی زیادہ ہائی اسکیل کی کوئی میسیکر ہوتا ہے، مگر دس فوٹوگرافس جو آئی ہیں، جو ویژولز ہیں، دے ڈونٹ نیڈ اینی what do you call anybody to speak up۔ وہ خود ہی سب کچھ بتا رہی ہیں کہ آج کے دور میں اس طرح ایک ننھا سا بچہ اپنے نانا کی ڈیڈ باڈی کے اوپر، مجھے کہتے ہوئے بھی میں کانپ رہی ہوں اندر سے کہ یہ مجھے کہنا پڑ رہا ہے اور یہ مجھے دیکھنا پڑ رہا ہے اپنی زندگی میں، اتنا ظلم جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ، اور ظلم کی داستانیں پتہ نہیں کب ختم ہوں گی۔ اور وہاں پہ وہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اپنے نانا کو ان دا مڈل آف دیئر انکاؤنٹرز جو انڈین آرمی کے چلتے ہیں، جو موسٹلی فیک انکاؤنٹرز ہوتے ہیں
کیونکہ انہوں نے دنیا کو تو دکھانا ہوتا ہے نا کہ ہم نے کوئی خدا نخواستہ دہشت گردوں کو پکڑا ہے، ہم پکڑتے ہیں ہم، اسی لیے ہم لوگ یہاں 8 لاکھ سے زائد فوج ہے ہماری. تو انہوں نے آن اینڈ آف یہ ایکسرسائز ان کے لیے کرنی ہوتی ہے، انہوں نے ڈیڈ باڈیز گرانی ہوتی ہیں، دکھانا ہوتا ہے. تو اطلاعات یہی ہیں کہ کوئی ان کو ملی نہیں وہاں پہ کوئی خاص، تو ان کو یہ معصوم سی فیملی جا رہی تھی، نانا اور اس کا گرینڈ سن، تو ان کا انکاؤنٹر سے ڈیڈ باڈیز نہیں مل رہی ہیں، تو چلو اسی کو ہم لوگ یہاں پہ مار دیں. تو دنیا کنڈیم کرتی ہے، آئندہ بھی کرے گی، مگر میرا سوال دنیا سے یہ ہے کہ کنڈیمنیشن کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ آپ کا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ آبزرورز کو بھیجا جائے یا فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو. اگر وہ نہیں اجازت دیتا تو دین واٹ؟ دیٹ از دا کویسچن. مشال، پاکستان کی اب تک کیا قابل اطمینان ہے کہ عمران خان صاحب نے کشمیر کے سفیر انہوں نے دعویٰ کیا تھا اسے درست ثابت کیا ہے خان صاحب نے؟ لیکن پاکستان ایز اے اسٹیٹ کی نیشنل پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے کہ انہوں نے کشمیر ایشو کے اندر وہ ون آف دا مین پارٹیز ہیں UN کی قراردادوں میں، اور ایک بہت ہی آپس میں لوگوں کا پیپل ٹو پیپل بھی پاکستان اور کشمیریوں کے بیچ میں بہت پیار ہے، بہت اتفاق ہے، بہت دعائیں ہوتی ہیں، بہت خیال رکھ. مگر اسٹیٹ پالیسی کی جہاں تک بات ہے، ڈفرینٹ رجیم جو یہاں آتی ہیں کبھی تھوڑی سلو ہو جاتی ہیں، کبھی تیز ہو جاتی ہیں، ماحول کو کلائمیٹ کو اسٹڈی کرتی ہیں. مگر میں نے ہمیشہ سے ایک ہی بات کی ہے کہ آپ نے جتنے بھی مذاکرات ہندوستان کے ساتھ کیے ہیں، مگر جہاں تک کشمیر کا ایشو ہے اس میں یہ فیلیئرز ضرور رہے ہیں کہ جب مذاکرات ہونے لگ جاتے ہیں پاسٹ کے اندر بھی، تو تب انٹرنیشنلائز کرنا کشمیر ایشو کو ہم لوگ پاکستان کی طرف سے کمپاکٹ ڈائیلاگ کے تھرو ہی کچھ نکلے. مگر ان کو ہندوستان کی جو پرسنالٹی ہے یا جو ان کا نیچر ہے وہ یہی ہے کہ ان کو انڈر پریشر ہی رکھنا ہے ہر دم، کیونکہ یہ اگریسرز ہیں، ایک ریپسٹ، ایک مرڈرر، ایک کلر سوچ لیں آپ. تو آپ نے اس کو نیگوسیشن ٹیبل پہ اگر رکھا ہے تو اس کو سائیکولوجیکلی اگر یہ پتہ ہے کہ جو دوسری پارٹی جو نیگوشیٹ کر رہی ہے یا پیس ٹاکس کر رہی ہے تو وہ اپنے اور ایکسٹرنل پریشرز کو نہیں یوز کر رہی ہے، وہ صرف میرے سے آتی بات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، تو نیچرلی وہ نخرے، کیونکہ اس کی نیچر ہی قاتل والی ہے، دھوکے باز کی ہے، تو اس لیے اب ہمارا سارا فوکس پاکستان کا، ایمبیسیز پاکستان کی کام اچھا کر رہی ہیں، مگر میں ان کو یہی کہوں گی پاکستان کی سرکار کو، میں نے پہلے بھی بہت دفعہ کہا ہے کہ آپ خدایا کشمیر انوائے کو نامنیٹ